مسیح میں میرے عزیزو، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کہاں ہیں اس وقت، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں اس وقت کہاں بیٹھے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں موجود ہوں، لیکن سوچ میں کہیں اور ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ آپ اپنی سوچوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور عملی طور پر آپ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ چھوتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، آپ کا ذہن کام کرتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، اور آپ گہرائی سے تجربہ کرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں اپنی موجودگی کا، اپنی پوری کنسنٹریشن کا، فوکس کا، محسوسات کا آپ بھرپور تجربہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے کمرے میں بند ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یا پھر سویا رہے سارا وقت، ساری رات سویا رہے، دن کو بھی سوئے، تو خوابوں میں بھی، خیالوں میں بھی بہت دور دور تک جو ہے رسائی کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں مکمل تجربہ نہیں ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر کہیں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ سیر پر جاتے ہیں، کسی شاپنگ پر جاتے ہیں، کسی فنکشن میں شرکت کرتے ہیں، آپ بھرپور طریقے سے شخصی تجربہ کرتے ہیں، اپنی موجودگی کا بھی اور دوسروں کی موجودگی کا بھی۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم کہاں ہیں ہم بتا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ خدا کہاں ہے تو یہ بھی بتانا کافی مشکل ہے۔ آپ ضرور بتائیں گے کہ خدا کہاں کہاں موجود ہے، کائنات میں بھی موجود ہے، اس وقت جماعت میں بھی موجود ہے، مقدس چیزوں میں اس بلڈنگ کے درمیان میں بھی موجود ہے، آپ ضرور بتائیں گے۔ لیکن اس میں شک و شبہات بھی پیدا ہوں گے۔ یہ کسی بھی مذہب کے شخص کا تجربہ ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے، اور ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا نام بھی ہے۔ یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، اور پھر عملی طور پر چل پڑنا، اور تجربے کے ساتھ جو ہے سیکھنا اور موجودگی کا تجربہ کرنا۔ مسیح میرے عزیزو، ہم یہاں کیتھولک جب چرچ میں ہیں تو کیتھولک مزاج میں ہم جانتے ہیں کہ پاک ماس کیا ہوتی ہے۔ پاک ماس میں جو ہے پاک شراکت کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتوں کا ہم تجربہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا تجربہ شاید دوسری کلیسیوں میں نہیں ہے۔ اور میں کل بھی جب پاک ماس کر رہا تھا، میں بار بار بتا رہا تھا عشاء ربانی میں اور پاک ماس میں کیا فرق ہے، اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ یوکرس جس کا مطلب ہی شکر گزاری ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بار بار ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ لوگ پاک ماس کو نہیں سمجھتے ہیں، پاک ماس کی جو عبادت ہے اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے ہیں، اس میں جو پاک ماس کی قربانی چڑھائی جاتی ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جو پاک شراکت لی جاتی ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو زیادہ تر جو گیت بھی گائے جاتے ہیں، کافی پروٹسٹنٹس نے جو بنائے ہیں جو ہے وہ اکثر ہی گیت گاتے ہیں، تیری میدہ پیالہ بھر بھر پینا۔ تو پاک شراکت کا یہ گیت نہیں ہے۔ پاک شراکت کے گیت جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ کیتھولک مزاج رکھتے ہیں، کیتھولک سوچ رکھتے ہیں۔ یہ بھر بھر پیالے پینے کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو ہے یہودیوں کا کنسیپٹ ہے، یا کوئی کسی اور کلیسیا کا کنسیپٹ ہو سکتا ہے۔ پاک شراکت میں ہم جو ہے بھر بھر پیالے نہیں پیتے، یسوع مسیح کا خون پیتے ہیں،
یسوع مسیح کی جو موجودگی ہے پاک شراکت میں، اس کے لہو میں، پاک شراکت میں، اس کا گہرا تجربہ کرتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، ہم شخصی طور پر جب ہم مذہب میں سوچ بچا رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کہاں کہاں خدا کے ساتھ گہری ملاقات کرتے ہیں۔ آپ شخصی طور پر بھی دعائیں نمازیں کرتے ہیں، روزے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے خدا کے ساتھ۔ آپ شخصی طور پر گرجا گھر میں آتے ہیں، پہاڑی پر آتے ہیں، آپ شخصی طور پر آپ جو ہے روحانیت محسوس کرتے ہیں، آپ شخصی طور پر یا جماعتی طور پر روحانیت کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ جو سلسلہ تھا یہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ بائبل مقدس میں موجود تمام شخصیات کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اسی طرح خدا کو ڈھونڈا، تلاش کیا، پہچانا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا جو ہے آگ کے بگولے میں دکھائی دیتا تھا، کبھی بادل میں آ جاتا تھا، اور کبھی جو ہے حضرت موسیٰ کو جو ہے جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے۔ کوئی سینا پہاڑ پر جب جاتے ہیں وہاں اس کا گہرا تجربہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قدرت کے جو نشانات ہیں، قدرت کی جو علامتیں ہیں، ان میں بھی انہوں نے خدا کی موجودگی کا تجربہ کیا۔ بنی اسرائیل نے جو ہے 10 احکام میں، شریعت میں، اور اسی طرح جب انہوں نے پاک صندوق بنایا اور اس میں وہ پلیٹ رکھی گئی جس میں من رکھا جاتا تھا، اور جو ہارون کا عصا، اور اسی طرح وہ 10 احکام رکھے گئے، اور اس جو ہے پاک صندوق کے اوپر جو کروبی بنائے گئے تھے، خدا نے کہا تھا اس کے درمیان جو جگہ بنتی ہے اسے کہتے ہیں سکینہ، یعنی خدا کی حضوری۔ تو یہ بھی انہوں نے ان کے لیے خدا کی موجودگی کا بہت ذریعہ تھا۔ اور کسی طرح جس طرح جب وہ خیمہ ہوتا تھا، حضرت موسیٰ جو اس خیمے میں جاتا تھا اور جب اس خیمے سے باہر آتا تھا اس کا چہرہ نورانی ہوتا تھا، جب وہ کوئی سینا پہاڑ پر جاتا تھا اس کا چہرہ نورانی ہوتا تھا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو خدا کی حضوری کا بھرپور تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، بنی اسرائیل اسی طرح جو ہے خدا کی حضوری کا تجربہ کرتی ہے، اور خدا کے جتنے بھی لوگ تھے، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور اسی طرح حضرت موسیٰ، ان لوگوں نے خدا کا بھرپور تجربہ کیا، خدا کی حضوری کا بھرپور تجربہ کیا۔ وہ کوئی سینا پہاڑ پر جاتے تھے اور اسی طرح قدرت میں بھی اس خدا کو محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل ایک بڑی حکومت بن چکی تھی، اور داؤد نبی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور اس وقت ایک ہی بڑی سلطنت تھی، اور وہ جو سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی جب سلیمان بادشاہ کے بیٹے آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 10 قبیلے ایک طرف تھے جو اسرائیل کی حکومت تھی، اور 2 قبیلے بنیامین اور یہودا کا قبیلہ ایک طرف تھا۔ دونوں بادشاہتوں میں بادشاہ تھے۔ اسرائیل میں بڑے خراب بادشاہ آئے، یہودا میں کچھ اچھے آئے، اور اسی طرح جو اسرائیل کی حکومت تھی وہاں ایک بادشاہ آیا احب، اور اس کی جو ملکہ تھی وہ تھی جزبل۔ وہ بہت جادوگرنی تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی، اور اس کے وقت میں الیاس نبی تھا، اور الیاس نبی جو ہے بہت سارے معجزات کرتا ہے۔ اس نے تجربہ کیا کہ خدا اس سے جو ہے بہت ساری جو ہے کامیابیاں دیتا ہے، کہ وہ جو ہے کوے اس کو جنگل میں خوراک مہیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے، وہ بیوہ کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر میں آٹا ختم نہیں ہوتا۔ خدا بہت سارے معجزات کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، اور یہ سچا نبی تھا۔ اور وہاں جھوٹے نبی بھی تھے، اور اس وقت احب اور اس کی جو ملکہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 850 پجاریوں کو اکٹھا کیا، جھوٹے نبیوں کو اکٹھا کیا، اور الیاس نبی کو کوہ کرمل کے پہاڑ پر بلا لیا کہ یہاں
مقابلہ کرتے ہیں، یہاں قربانی چڑھائی جائے گی، آپ بھی اپنے خدا کو بلائیں اور ہم بھی اپنے خداؤں کو بلاتے ہیں، اور پھر سارا دن ایزابل ملکہ کے پجاری جو تھے دعا کرتے رہے لیکن آگ نازل نہ ہوئی۔ جب الیاس نبی نے دعا کی تو آگ نازل ہوئی، خدا کی حضوری وہاں بھرپور آئی اور خدا کو قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہاں 850 پجاریوں میں سے 400 پجاری قتل کر دیے گئے، اور یہ الیاس نبی نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اور اس نے ہورے پہاڑ پر جانا تھا خدا کی حضوری میں، اور خدا اسے جو ہے فرشتے کے ذریعے روٹی اور پانی مہیا کرتا ہے۔ تو اس طرح خدا کی حضوری کا انہوں نے تجربہ کیا ہے، الیاس نبی نے، حضرت موسیٰ نے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی بھرپور طریقے سے خدا کی موجودگی کا تجربہ کیا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کا تجربہ کرتے ہیں کہ خدا حقیقت میں موجود ہے اور زوراور ہے اور طاقتور ہے، اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں مقدس پولس رسول کا بھی یہی تجربہ تھا کہ خداوند حقیقت میں مر گیا اور جی اٹھا ہے اور زندہ ہے، اور وہ بہت قوت اور طاقت اور حکمت رکھتا ہے، اور اس نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور اب اس کے لیے بھرپور گواہی دیتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اور آج کی جو تلاوت پڑھی گئی ہے رومیو کے نام خط میں، پولس رسول بہت احساس رکھتے ہیں، کنسرن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اپنے یہودی بھائیوں کے لیے، اور کہتے ہیں کاش کہ میں ان کو بچا سکوں، کاش کہ ان کے دکھ، ان کی تکلیف مجھے مل جائے، ان کی سزا مجھے مل جائے، کاش کہ میں ان کی خاطر اپنی نجات بھی کھو دوں۔ یہ اس کا خوبصورت پیار ہے، احساس ہے ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنی جان بھی کھو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ انہیں بچا نہیں سکتا ہے، صرف یسوع مسیح ہی بچا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہودی جو ہیں یسوع مسیح کو اپنا مسیحا مان لے۔ مسیح میرے جو ایسے ہی ہم سب کے لیے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح کے بارے میں کچھ لوگ کیسے خیال رکھتے ہیں، جیسا ہم ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، کیا جب وہ دوسرے نہیں رکھتے ہیں یا دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، مسیحیت کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت دفعہ لوگ الجھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ جو ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو مشکلات بھی پیش آتی ہیں، کیونکہ دوستیاں اپنی جگہ ہیں، رشتہ داریاں اپنی جگہ ہیں، لین دین اپنی جگہ ہے، لیکن مذہب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے ایمان میں پختہ رہیں، اپنے ایمان میں قائم رہیں، کوئی جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی سوچ و بچار رکھے ہمارے مذہب کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ کون ہے، لیکن جو ہم بائبل مقدس سے جانتے ہیں، اپنی تعلیمات سے جانتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کون ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ بہت زور آور طاقتور ہے، وہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو، ہم میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے پولس اس طرح کہ کاش کہ یہ لوگ بھی بچیں، کاش کہ یہ لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیں، جان لیں، اور ہم ایسا احساس کرتے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، ایسی صورتحال ہمارے ساتھ بھی پیش آتی ہے، وہ لوگ جب یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، مسیحیت کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں اذیتوں سے گزارتے ہیں،
تو یہ بہت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ غلطی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے مذہب کو نہیں جانتے ہیں، جب ہم دوسروں کے مذہب کو نہیں جانتے ہیں اور ہم بس ہاں کر دیتے ہیں یا نہ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ جو ہے ہم بہت دفعہ اس طرح کی غلطیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم بالکل جہالت میں ہوتے ہیں، مذہبی جہالت میں ہوتے ہیں، ایمان کی کمزوری میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کئی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم پختہ ایمان رکھیں، بھرپور ایمان رکھیں۔ اسی لیے انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح بہت سارے معجزات کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بہت سارے معجزات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر طرح کے معجزات کر سکتے ہیں۔ وہ اختیار رکھتے ہیں بیماریوں پر، وہ اختیار رکھتے ہیں بدروحوں پر، وہ اختیار رکھتے ہیں قدرت پر، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ وہ بہت زوراور اور طاقتور ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے بہت سارے معجزات کرنے کے بعد گلیل کی جھیل کی طرف آتے ہیں اور شاگرد پہلے ہی سے کشتی میں سوار ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن یہ رات کا ایک ایسا پہر ہے جب بہت سناٹا ہے اور اسی وقت بہت سخت طوفان آ گیا ہے سمندر میں، گلیل کی جھیل میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے یسوع مسیح اس طوفانی صورتحال میں پانی پر چلتے ہوئے انہیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بدرو آ رہی، کوئی بھوت ہے، ڈر جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں ڈرو مت، اور پھر یسوع مسیح جو ہے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ میں ہی ہوں، اور اسی وقت جو ہے وہ ان کا ایمان یسوع مسیح پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پطرس جو ہے، مقدس پطرس جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ خداوند میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور وہ بھی پانی پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی پر چل رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کی نظر لہروں پر پڑتی ہے، طوفان پر پڑتی ہے، تو وہ ڈوبنے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے بچا، اور خداوند یسوع مسیح اس کا ہاتھ تھام کر اسے بچا لیتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے طوفان کو تھما دیا ہے۔ اس نے جھڑکا تھا، طوفان تھم گیا تھا، کیونکہ چاروں باقی اناجیل میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، یسوع مسیح جھڑکتا ہے اور طوفان رک جاتا ہے، اور پطرس جو طوفان یسوع مسیح کی طرح چل رہا تھا پانی پر، وہ کیسے ڈگمگا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ کب ہوا، کس وجہ سے ہوا، یہ سوچنے کی بات خاص بات ہے۔ جب تک اس کی توجہ یسوع مسیح کی طرف تھی، اس کا دھیان یسوع مسیح کی طرف تھا، تو اس وقت تک تو وہ نہیں ڈوبا، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان یسوع مسیح سے ہٹ گیا اور طوفان کی طرف چلا گیا تو وہ ڈوبنے لگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اسی طرح ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، اور جب ہم مذہب سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھ لیں پھر آپ ڈوبنے لگے ہیں۔ اس لیے دنیا کی چیزیں سمجھ لیں کھو جائیں تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کھویا، لیکن اگر آپ کی صحت چلی جاتی ہے آپ سمجھے کچھ کھو دیا ہے، اور جب آپ کا ایمان چلے جائے تو آپ سمجھ لیں آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج کلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہیں اور ایمان کو کبھی مت چھوڑیں۔ اس لیے دکھ بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، دکھ چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کے دکھ ہوتے ہیں، ایک بچے کے بھی دکھ ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، خوشیاں بھی بڑی بڑی ہو سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بھی خوشیاں ہو سکتی، کامیابیاں بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، سب کو منانا چاہیے۔ اس لیے مسلم رضو حضوری بھی جو ہے خدا کی بہت گہری بھی ہے اور کام بھی ہے، اس لیے گہری جو ہے حضوری کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے مسلم رضو خدا ہم سکھاتا ہے کہ بھرپور طریقے سے اس کے قریب آئیں، اسے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، لوگ شک و شبہات ڈالتے ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں مت آ جائیں۔ ایک دفعہ
ایک کنویں میں بہت سارے مینڈک تھے، اور وہ مینڈک اس کنویں میں بند رہتے تھے، اور جب بھی کوئی مینڈک اس کنویں میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو سب شور مچاتے تھے، باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، رک جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے پھر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہر دفعہ جب بھی کوئی کوشش کرتا تو وہ اس طرح سب شور مچا کر اس کے روک دیتے تھے، اور وہ اندر ہی رہتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مینڈک اس کنویں میں سے آخر نکل ہی آیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اصل وجہ کیا تھی، کیوں اتنی دیر سے اتنے لوگ کوشش کر رہے تھے، کوئی نہیں نکلا، یہ نکل گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا۔ اس لیے مسلم عزیزو، اگر آپ مشکلات سے، مصیبتوں سے، چیلنجز سے اور اس طرح شک و شبہات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں، جرأت کریں اور اپنے کانوں کو بند کر دیں، ایسے کمنٹس سے، ایسی فضول باتوں سے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دیں جو آپ کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں، جو آپ کو روشنی میں نہیں آنے دیتے ہیں، جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی ہیں چیزیں۔ تو ان باتوں کو مت سنیں، ان لوگوں کی مت سنیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان چیزوں کے لیے اپنے کانوں کو بند کرنا ہوگا اور ایمان میں بڑھنا ہوگا۔ جب آپ ایمان میں پختہ ہیں تو آپ باقاعدگی کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ اور پرسیورنس کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بڑھتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ایمان